تقریباً 1926 کا وقت ہے کہ ایک سیدہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے کر ایمان اور توکل سے بھرپور عزم و ارادے کے ساتھ خود کو ایک لمبے سفر اور بامقصد ہجرت پر آمادہ کر کے ایک طویل سفر شروع کرتی ہے۔ یہ مختصر قافلہ سفر کی تمام سختیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے کبھی پیدل اور کبھی کرائے کے گھوڑوں پر راستہ طے کرتے ہوئے بالتستان سے کرگل اور کرگل سے کشمیر اور وہاں سے ہوتے ہوئے دل میں ایک آرزو، ایک خواہش اور ایک عظیم ہدف کو سامنے رکھ کر نجف اشرف کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ ان سیدہ کے پیش نظر ایک عظیم مقصد تھا۔ وہ سیدہ چاہتی تھیں کہ اپنے نومولود بچے کو علم و آگہی اور علوم محمد و آل محمد سے آشنا کریں اور اسے اسلام کے لیے ایک عظیم مبلغ تیار کریں۔ یوں اس عظیم ماں نے ایک عظیم بیٹے کی تربیت کی جو بعد میں آغا علی موسوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد محترم آغا سید حسن موسوی بھی اپنے دور کے انتہائی بزرگ اور قابل احترام بامل عالم دین تھے۔ حوزے علمیہ نجف اشرف نے اپنے اس دور کے بزرگ مجتہد دین آیت واللہ ابوالحسن اصفہانی، آیت واللہ سید حسین بروج ردی، آیت واللہ محسن الحکیم اور دیگر عظیم استادوں سے کسب فیض کیا۔ مرحوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اب ISO پاکستان جو کہ ایک الہی کاروان ہے کے بانیوں میں سے تھے اور آخری دم تک ISO پاکستان کی سرپرستی فرماتے رہے۔ آغا علی موسوی مرحوم امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کی مجلس نظارت کے رکن بھی رہے۔ اسی طرح بے شمار تنظیموں اور اداروں کی سرپرستی فرماتے رہے جن کی طویل فہرست ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں گو ناگو اسلامی موضوعات پر درس و دروس کا آغاز آپ ہی نے کیا اور آج ہر مسجد و مدرسہ اور امام بارگاہ میں دروس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آغا مرحوم پاکستان میں جہاں بھی سفر کرتے وہاں مجالس و محافل کے علاوہ خصوصی طور پر جوانوں کے لیے درس دیا کرتے تھے۔ آپ جہاں بھی سفر کرتے وہاں کے جوان شمع کے پروانے کی طرح آپ کے گرد جمع ہوتے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ گھنٹوں آپ تقریر کرتے رہیں اور وہ علم و معرفت کے اس چشمے سے سیراب ہوتے رہے۔ آپ نے روایتی مجالس و محافل کو بامقصد اور زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ مرحوم نے علماء کو ہمیشہ متحد رکھنے اور انہیں اپنے زمانے سے ہم آہنگ اور صالح قیادت کے ساتھ مربوط رکھنے میں کردار ادا کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آپ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کی حاضر جوابی کی داستان اگر لکھی جائے تو کتابیں بن جائیں۔ حسینیہ مشن حسین آباد، ادارہ درس و عمل لاہور، ISO پاکستان کی تشکیل میں آپ نے بنیادی کردار ادا کیا۔ 1974 میں ہیئت علماء امامیہ کے نام سے بالتستان بھر کے جید علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جس کے آپ پہلے صدر بنے۔ بالتستان میں پہلی مرتبہ ایک ادبی مجلن حبل المتین کا اجرا کیا۔ اس مجللی کی وساطت سے تبلیغ کے ساتھ ساتھ علماء، شعراء اور مذہبی و سماجی شخصیات کے تعارف اور معارف دین کی تبلیغ و ترویج کرتے رہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت حسین آباد کے گھر گھر سڑکیں بنائی۔ پاکستان بھر میں مساجد، امام بارگاہیں اور مدارس کی تعمیر میں آپ عمر بھر کوشاں رہے۔ جامعہ المنتظر ماڈل ٹاؤن کی تعمیر میں آپ نے علامہ صفدر حسین نجفی کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا۔ مدرسہ حیدریہ کھارگروم، مدرسہ قرآن و اطرت سیالکوٹ، درسگاہ علوم اسلامی فیصل آباد نیز درسگاہ علوم اسلامی موچی دروازہ لاہور بھی آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ مختصر یہ کہ ان کی وفات سے ہم ایک مثالی عالم دین، بلند پایا خطیب، مشہور و معروف مبلغ اور ایک عظیم روحانی باپ سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ اسلامک میڈیا نور پروڈکشن جیسے منفرد ادارے کی بھی سرپرستی فرماتے رہے۔ نور پروڈکشن کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان کی حیات میں ہی ان کی زندگی پر DVDs ریلیز کی جس میں انہوں نے اپنے حالات زندگی خود بیان کیے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ان کی مذہب و ملت کے لیے عظیم خدمات کے عوض اللہ پاک انہیں عظیم مقام و مرتبہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔